بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی درود سٹوری بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس سٹوری کو سن کر آپ کے دل میں درود پاک کی کثرت میں، درود پاک کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ آج کی سٹوری ایک ایسے شخص سے متعلق ہے کہ جو بہت زیادہ تنگ دست تھا، غریب تھا، اس کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی۔ پھر کیسے اسے درود شریف کا وظیفہ ملا، کہاں سے درود شریف کا وظیفہ ملا، کس تعداد میں درود شریف کا وظیفہ ملا، اور جب اس تعداد کے مطابق یعنی کہ 313 مرتبہ درود شریف جب پڑھنا شروع کیا تو اس کی برکات اس کو کیا ملی۔ کہاں وہ تنگ دست تھا، غریب تھا، لوگوں سے مانگا کرتا تھا، معاشرے میں عزت نہیں تھی، لوگ جو ہے وہ اس کو بڑے حقارت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، لیکن پھر کیسے اس پر کرم ہوا جب اس نے 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو پھر کیسا کرم ہوا، اور پھر کتنا زیادہ کرم ہوا۔ کیسے وہ شخص جو لوگوں سے مانگا کرتا تھا دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا، اور دوسروں کی مدد اس نے کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے اسے اتنا زیادہ نواز دیا کہ وہ لوگوں کی اس نے مدد کرنا شروع کر دی۔ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اور میں درود پاک بھی بتاؤں گا، درود پاک کی جو خاص تعداد ہے 313 مرتبہ، اس کے متعلق بھی ہم ڈسکشن کریں گے، اور جو 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس طریقے کے متعلق بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو 313 کا عدد ہے نا، یہ برکت کا عدد ہے، یہ اللہ کی مدد کا عدد ہے، یہ رحمتوں کے نزول کا عدد ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو وہ کثرت سے پڑھنا شمار ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو 313 کا عدد ہے نا، اسے اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جنگ بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور ان کے مقابلے میں کفار کا جو لشکر تھا وہ 1000 پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس گھوڑے اور جنگ کا ساز و سامان اور سب کچھ تھا، لیکن مسلمان جو ہے وہ ان کے مقابلے میں تعداد میں بھی تھوڑے تھے، اور جنگی ساز و سامان بھی بہت کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد فرمائی کہ فرشتے نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح عطا فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عدد برکت کا عدد ہے، یہ کثرت کا عدد ہے۔ کوئی بھی وظیفہ، درود پاک ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، درود پاک کوئی لے لیں کہ ہمارا ٹاپک درود پاک ہے، تو اگر کوئی 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا یہ درود شریف پڑھنا کثرت سے پڑھنا شمار ہوتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ اگر 313 مرتبہ پڑھ لیا جائے نا تو یہ کثرت سے پڑھنا شمار ہوتا ہے، اور ایسی اس کی زبردست تاثیر ہے، ایسی برکت ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ بندے کی شامل حال ہوتی ہے، بندے کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی وظیفہ کسی اسم کو، کسی آیت کو، کسی ورد کو، کسی وظیفے کو یا درود پاک کو اگر کوئی 313 مرتبہ ہی کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے اور ہمیشہ کے لیے اسے معمولات میں شامل کر لے تو یقین مانیے ساری زندگی یہ وظیفہ اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین وظیفہ ہوگا۔ یہی وہ وظیفہ ہوگا کہ جس کی برکت سے اس کی پرابلمز بھی سالو ہوں گی، اس کی حاجات بھی پوری ہوں گی، اور اسے وہ کچھ ملے گا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب بڑھتے ہیں ہم ان بھائی کی درود سٹوری کی طرف، اور پھر بات کرتے ہیں کہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے اور کس طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری پرابلمز بہت جلد سالو ہوں اور ہماری حاجات بہت جلدی پوری ہوں۔ دیکھیں، ایک شخص تھا جو بہت زیادہ معاشی بدحالی کا شکار تھا، اس کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی، بڑا تنگ دست تھا، اور ظاہر ہے کہ جو بندہ تنگ دست ہوتا ہے تو معاشرے میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی، لوگ اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے، بعض اوقات اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ بڑا تنگ دست تھا، بڑا پریشان تھا، اور جو ہے وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے حالات سنور جائیں، اور جو ہے وہ اس کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آئے اور اس کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں۔ تو اسے کہیں سے 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا وظیفہ ملا، اور بتایا گیا کہ اگر تم 313 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو تم پر اللہ کی بہت زیادہ رحمتوں کا نزول ہوگا، اور تمہاری حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور تمہاری جو زندگی غربت میں گزر رہی ہے یہ غربت کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں امیر بنا دے گا۔ تو اس نے جو ہے وہ یقین کامل کے ساتھ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ وظائف میں یقین کامل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور وظیفے پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، بے یقینی کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح وظیفہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بن جائے
تو یقین کامل کے ساتھ ہی اس وظیفے کو پڑھا کریں۔ تو اس شخص نے یقین کامل کے ساتھ کہ اس 313 مرتبہ جو میں درود شریف پڑھوں گا، اس کی برکت سے میرے حالات سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے، اور جو ہے وہ میری غربت دور ہو جائے گی۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ شخص کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جب سے میں نے 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا، روزانہ پڑھنا شروع کیا، ابھی چند دن ہی مجھے گزرے تھے 313 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے، کہ میرے جو حالات تھے وہ سنورنا شروع ہو گئے، اور میری پریشانیاں دور ہونا شروع ہو گئیں، اور رزق کا ایسا انتظام ہونا شروع ہوا کہ میں حیران ہو گیا۔ اور پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ظاہر ہو رہی ہے، تو میں نے مزید توجہ سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور بلا ناغہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ وظیفہ وہ بابرکت وظیفہ کہ جو میری زندگی میں بہت بڑا چینج لایا، اور مجھے غربت سے نکال کر ایک بہت اللہ تعالیٰ نے عزت بھی نواز دی، رزق بھی سے بھی نواز دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے رزق عطا فرمایا کہ کہاں میں لوگوں سے مانگا کرتا تھا، کہاں میں غریب تھا، تنگ دست تھا، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے عطا فرمایا کہ اب میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ تو یہ جو 313 مرتبہ، اگر کوئی ٹھیک ہے ہزاروں نہیں پڑھ سکتا، 313 مرتبہ درود پاک پڑھتے ٹائم میں کتنا لگتا ہے؟ درود پاک کے کئی ایسے صیغے ہیں جو شارٹ ہیں، مختصر ہیں، آسان ہیں، جامع ہیں، تو آپ جو ہے وہ اور کچھ نہیں تو چند منٹس میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ویسے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی حاجات بہت زیادہ جلد پوری ہو جائیں، اس کی مشکلات بھی حل ہوں، اور اس وظیفے کی روحانیت بھی اسے نصیب ہو، اور اس کا کام بہت جلد بنے، تو اسے یہ چاہیے کہ کسی بھی نماز کے بعد توجہ سے بیٹھ کر 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، یا رات کو سونے سے پہلے یا تہجد کے وقت توجہ کے ساتھ۔ دیکھیں، توجہ کے ساتھ پڑھنا تب نصیب ہوگا کہ جب آپ ایک جگہ بیٹھ کر وظیفہ پڑھیں گے، اور آپ اس وقت جو ہے وہ وقت کو درود شریف پڑھنے کے لیے، وظیفہ پڑھنے کے لیے خاص کر لیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کام بھی بنے اور ہم وظیفے کو ٹائم بھی نہ دیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ایک وقت مقرر کریں روزانہ، اس وقت میں بیٹھ کر باوضو توجہ سے، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں، اور پھر اللہ کریم سے دعا کریں، پھر دیکھیں آپ کا کیسے کام بنتا ہے۔ کسی بھی قسم کی حاجت ہوگی نا، صرف اس وظیفے کو اگر آپ کریں گے، اللہ نے چاہنا آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یقین مانیں، یہ وظیفہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اگر آپ یقین کامل کے ساتھ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو ایک دن میں ہی آپ کا کام ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے، حاجات پوری فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔